یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول سے کہا یا رسول حق آ گیا ہے؟ ہاں آ گیا ہے. تو کہا دکھاؤ. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں یا رسول اللہ دکھاؤ. کہا انتظروا انتظار کرو انتظار کرو. یعنی گھر سے میرا مولا آیا. اپنے گھر سے آیا قرآن کی آیت نازل ہوئی. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ. میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہی علی حق ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ. میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہی علی حق ہے. قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ. تو ان کو کہہ دو کہ مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی یہی علی حق ہے یہی علی حق ہے یہی علی حق ہے. ارے آج موجودہ زمانے میں شرعی کورٹیں ہیں. کوئی قرآن کی قسم کھائے تو کہتے چھوڑ دو مسلمان ہے. ارے تمہیں گنہگار کے قسم پر یقین ہے رسول کے قسم پر یقین نہیں ہے. رسول کے قسم پر یقین نہیں. جہاں قرآن موجود نص قرآن موجود یا تمہیں چاہیے دیکھا کہ یہ کون تھا حق. گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں. یہ ہے علی حق. تم سے پوچھتے ہیں کہ یہی حق ہے یہی. قل ای وربی انہ لحق. تو اس کو کہو مجھے قسم ہے پروردگار کی. ارے رسول اگر پروردگار کی قسم نہ کھاتا تو کیا تھا. آج دنیا کہتی ہے کہ رسول نے کچھ نہیں کیا علی کے لیے. یہ آیتیں تمہیں نظر نہیں آتی؟ گھبرا گئے نوجوانوں. یہ آیتیں تمہیں علی کے لیے نظر نہیں آئی. یہ آیتیں گھبرا تو نہیں گے. توجہ نہیں. یہ اتنی آیتیں تمہیں قرآن میں نظر نہیں آئی علی کے لیے. ہاں اور علی ہر مرتبہ کہتے رہے خدا کی قسم مجھے 2 آیتیں پڑھنے دو. 2 آیتیں نہیں. یہ تاریخ بغدادی جو ہے اس میں اور علامہ ابو بکر بن عبدالعزیز نے اپنے کتاب فقہ اور ثقیفہ میں جناب امیر علیہ السلام کا مجلس شورا کا خطبہ نوٹ کیا ہے. میں اس میں سے جناب امیر علیہ السلام کے صرف دو دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. گھبرا تو نہیں گئی. والا حلفیکم احد غیری واہل بیتی. حلفیکم احد قال انشدکم باللہ حلفیکم احد غیری واہل بیتی. قیل لہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جناب مصرف ہے کوئی تم میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ہے کوئی تم میں میرے سوا اور میری اہل بیت کے سوا جس کے شان میں اللہ نے آیت تطہیر نازل کی ہو. ہے کوئی تم میں ہے کوئی تم میں. اللہم اللہ. سب نے کہا علی خدا کی قسم آپ کے سوا اور آپ کے اولاد کے سوا کوئی نہیں. جب کوئی نہیں وہ خود رہے ہیں کوئی نہیں تو تو نے ان کو کیسے ملا لیا. میں کہتا ہوں اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کہا اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کہا اور پھر کہا قال انشدکم باللہ حل فیکم احد غیری وقال له رسول اللہ اوتیت سحرا مثلی ولم اوت انا مثلی. ہے کوئی تم میں میرے سوا ہے کوئی تم میں میرے سوا جس کو رسول نے کہا ہو کہ علی جیسا 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 سسر مجھ جیسا آپ کو ملا مجھے تو نہیں ملا لیکن اور کسی کو بھی نہیں ملا. ہے کوئی میرے سوا ہے کوئی میرے سوا جو رسول کا داماد ہو. ہے کوئی میرے سوا کھڑا ملا ہے دیا میں نہیں سمجھا سکا. میں سمجھا نہیں سکا. پھر قریب آنا چاہتا ہوں.
قال انشدكم بالله هل فيكم احد غيري وقال له رسول الله اوتيت سهلا مثلي ولم اوت انا مثلي. ہے کوئی میرے سوا, میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ہے کوئی میرے سوا جو رسول کا داماد ہو, ہے کوئی میرے سوا, ہے کوئی میرے سوا جس کے لیے کہتے ہو وہ بھی موجود تھا. نعرہ حیدری, بڑا جملہ ہو گیا, نبی بات سمجھ میں آ گئی. قالوا اللہم لا, سب نے کہا علی قسم خدا کی آپ کے سوا کوئی نہیں. جب کوئی نہیں تو کوئی نہیں, جب کوئی نہیں تو کوئی نہیں. لاکھ کوششیں کرو, لاکھ کوششیں کرو. یہی تو سبب تھا. کہا آیت اللہ خمینی آل اللہ مقامہ نے ایک عجیب جملہ کہا. اس نے یہ جملہ کہا تھا, کسی نے پوچھا تھا کہ یہ ماتم کرتے ہیں, قبلہ اس کی بتائیں حیثیت ماتم کی. تو کہا میں ان ہاتھوں کو چوموں, وہ ہاتھ چومنے کے قابل ہیں جو سینے پر لگتے ہیں. کہا وہ ہاتھ سینے پر نہیں لگتے, وہ یزید کے منہ پر پڑتے. توجہ چاہ رہا عظیم کی بنا اللہ مقام ہونے کہ یہ ہاتھ جو آتے ہیں, یہ ہاتھ یزید کے رخسار پر تماچا, یہ یزید کے رخسار پر تماچا ہے, تماچا. تو کسی نے کہا تھا قبلہ پھر یہ اپنے گھر میں کریں. کہا یزید ہمارے گھروں میں نہیں, یزید روڈوں پر ہے. ماضی کا زمانہ تو یاد نہیں آتا. آڑنے والے قیامت کی نظر کہاں بھاگے گا حسینیت سے, کہاں بھاگے گا. اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ ہر سال گاؤں کے گاؤں شیعہ ہوتے ہیں. ارے کوئی پیسے سے شیعہ نہیں ہوتا. تم پیسے دو, پیسے تو تمہارے پاس جاتا ہے, کیونکہ تمہارے اصل باپ جو ہے پیسوں سے نہیں, حسین کا روح پر قبضہ, حسین کا باڈی پر جسم پر قبضہ نہیں, حسین کا ارواح پر قبضہ. ارے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, دل سے پوچھو کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے, نہیں بتا سکتا. قبلہ میرا تو دیہات سے تعلق ہے, کیونکہ میں اشرا گورنمنٹ کی طرف سے پڑھتا ہوں بٹشاہ میں اور پھر کراچی جاتا ہوں. میرا تو یہ روزمرہ کا آنا جانا ہوتا ہے. بیر روڈ میں دیکھتا ہوں قبلہ خاص کر کے 7ویں محرم کے بعد 2 سال کے بچے, 1.5 سال کے بچے, ننگا سر, ننگے پاؤں, قمیص اتری ہوئی, یا حسین, یا حسین, یا حسین. میں کار کو رکوا کروں, بچوں کو بلاتا ہوں, بیٹا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو بتا نہیں سکتا, ہے حسین, یا حسین. میں کہتا ہوں مولا کتنا تمہارا عظیم کردار کہ وہ بچے جن کو باپ کا نام نہیں آتا کتنا مظلوم ہے میرے مولا. ہاں داداران حسین, یہی ہماری عبادت ہے. ہاں نوجوانوں, یہ بچے, ارے یہ جو نعرے لگاتے ہیں, یہ جو روتے ہیں, حسین کا ان کے دل پر قبضہ ہے. ہاں میرے دوستوں, رات میں نے عرض کیا تھا کہ سید سجاد نے فرمایا تھے یہ عزادار میرے بابا حسین کے مہمان ہیں. ہاں میرے دوستو, یہ بڑی فضیلت ہے, سب سے زیادہ بڑی فضیلت ہے حسین کی عزاداری. ہاں عزاداران حسین, خدا جانے
میں بی بی زینب کو کیا مانتا ہوں، لیکن آخرکار علی کی بیٹی ہے، آخرکار علی کی بیٹی ہے۔ قبلہ کبھی کبھی میں شام جا کر سوچتا ہوں کہ مولا علی تو میرے دل سے واقف ہے، لیکن مولا علی اگر معاف مجھے کریں تو ایک جملہ کہوں، مولا تو بڑا بہادر تھا، تو بڑا بہادر تھا، لیکن بڑا بہادر تھا، لیکن مولا تو شام فتح نہ کر سکا۔ مولا علی معاف کریں تو بڑا فاتح تھا، لیکن مولا جو شام آپ فتح نہ کر سکے وہ آپ کی پردے دار بیٹی نے اور وہ بھی ننگے سرات۔ ارے خدا کی قسم میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، خدا جانے میں بی بی زینب کو کیا سمجھتا ہوں، لیکن دنیا کہے گی عبدالحکیم وہ علی کی بیٹی تھی۔ خدا جانے میں جناب ام کلثوم کو کیا سمجھتا ہوں، کہیں گے وہ علی کی بیٹی تھی، لیکن ہاں میرے نوجوانوں، اصغر کی ماں سید زادی تو نہیں تھی،